الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات و احسانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے اپنی رضا اور خوشنودی والی زندگی گزارنے اور زیادہ سے زیادہ اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ خاص دنوں اور وقتوں کو مقرر فرمایا ہے، جن میں اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر دوسرے دنوں اور وقتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ ان قیمتی دنوں اور مبارک لمحات میں یوم عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ بھی ہے۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فضیلت، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں یوم عرفہ کی بڑی اہمیت و فضیلت آئی ہے۔ ویسے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، مگر ان میں بھی خصوصیت کے ساتھ یوم عرفہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نظر میں یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ سے افضل کوئی دن نہیں۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفے کے دن جو شخص روزہ رکھے تو مجھے اللہ تعالی کی ذات سے امید ہے کہ یہ روزہ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاوے گا۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن اللہ تعالی نے حاجیوں کے لیے حج کا عظیم الشان رکن وقوف عرفہ یعنی عرفے کے دن عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کا حکم فرمایا، اور ہمارے لیے خاص اس 9ویں تاریخ کو نفلی روزہ مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جتنا عرفے کے دن جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں اتنا کسی اور دن میں آزاد نہیں کرتے۔ ایک طرف ان فضیلتوں کو دیکھیے اور دوسری طرف اپنی غفلت پر نظر ڈالیے تو بڑی افسوسناک صورتحال سامنے آئیں گی۔ صرف یہ عرفے کے دن ہی کی بات نہیں ہے، سال بھر میں نہ جانے کتنے دن اور کتنے لمحے ایسے آتے ہیں جن میں اللہ تعالی خاص طور پر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بڑے رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں، مگر ہم غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ دنیا کے سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس فرصت ہے، صرف دین کے لیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کیا یہ صورتحال قابل افسوس نہیں ہے؟ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں فکر کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ یوم عرفہ بھی ایک طرح سے عید کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے لیے عید کے دن ہیں۔ نیز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت
الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ 9 ذی الحجہ عرفے کے دن نازل ہوئی، اس دن جمعہ تھا، اور یہ دونوں ہمارے لیے عید کے دن ہیں۔ یوم عرفہ ایسا دن ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم الشان ہے، اور جو ذات خود بلند و بالا ہو، اگر وہ کسی چیز کی قسم کھائے تو اس چیز کا مرتبہ بھی یقیناً بلند و بالا ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے یوم عرفہ کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وشاہد و مشہود، یعنی قسم ہے حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم موعود قیامت کا دن، یوم مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے، اور شاہد جمعہ کا دن ہے۔ نیز یوم عرفہ کو قرآن کریم میں الوتر بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والشفع والوتر، یعنی جفت اور طاق کی قسم۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ الشفع سے مراد عید الاضحیٰ کا دن، اور الوتر سے مراد یوم عرفہ ہے۔ یہ وہی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے ایک وعدہ کروایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت یعنی تمام انسانوں کو جو آدم کی پشت سے پیدا ہونے والے تھے ایک جگہ اس طرح جمع فرمایا کہ وہ سب چیونٹیوں کے برابر جسم رکھتے تھے۔ پھر ان سے یہ پکا وعدہ کروا لیا تھا جس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول، لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے آدم کے بیٹوں کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا تھا، اور ان کو خود انہی پر گواہ بنایا تھا، اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا کہ کیوں نہیں، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا تھا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ یوم عرفہ میں شیطان اللہ کی رحمت کو دیکھ کر ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جس قدر ذلیل، حقیر، مایوس اور غم و غصے میں عرفے کے دن ہوتا ہے، اتنا اور کسی دن نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول اور بڑے بڑے گناہوں سے معافی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ البتہ غزوہ بدر کے روز اس سے زیادہ ذلیل و خوار ہوا تھا جب وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کی صف بندی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن دعا کی کثرت کرنی چاہیے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو دعا کی کثرت کرنی چاہیے، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، یعنی سب سے بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے۔ نیز ایک دوسرے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے دن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ تکبیر تشریق کی ابتدا بھی یوم عرفہ سے ہوتی ہے۔ عرفے کے دن سے ایک اہم عمل شروع ہوتا ہے اور وہ ہے تکبیر تشریق۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن
تکبیر تشریق کہی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے دن کی فجر سے ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھا کرتے تھے۔ تکبیر تشریق کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے شروع ہوتی ہے اور 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک کہی جاتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا مرد عورت دونوں پر واجب ہے۔ مرد حضرات ذرا بلند آواز سے اس تکبیر کو کہیں گے اور عورتیں آہستہ آواز سے کہیں گی۔ اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت میں خوب وقت لگانا چاہیے۔ جو وقت یا دن خصوصی اہمیت و فضیلت والے ہوں ان میں کثرت سے اللہ کا ذکر، اس کی عبادت اور اچھے اعمال مسنون اور پسندیدہ ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ اس دن میں نیکی اور تقوی کے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جن لوگوں نے ہمارے خاطر کوشش کی ہے ہم انہیں ضرور بھی ضرور اپنے قرب و محبت کے راستوں پر پہنچائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔